حضرت عزیر علیہ السلام گھر سے کھانا ساتھ باندھ کر گدھے پر سوار ہو کر سفر پہ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں ایک اجڑی ہوئی بستی کے قریب سے گزر ہوا، ویرانے سے، مکانات تباہ ہو چکے ہیں، بستی جو تھی اجڑ چکی ہے، لوگ مر چکے ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ کہ تو ان اجڑی ہوئی بستی کو، ان کے باشندے کو دوبارہ کس طرح زندہ فرمائے گا؟ آواز آئی کہ عزیر تجھے یقین نہیں اپنے پروردگار کی قدرت پر؟ یا اللہ یقین تو ہے، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے مشاہدہ ہو جائے، مشاہدے سے گزر جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے عزیر کو موت دے دی۔ یہ بات توجہ سے سننی ہے، عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ عزیر علیہ السلام نے وہاں ایک پتھر کا سرانہ بنایا، لیٹے تھے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے موت دے دی۔ جب موت تاری ہے تو 100 سال کے بعد پوچھا اللہ نے، 100 سال کے بعد پوچھا کب لبستا، کتنی دیر آرام فرما رہا، کتنی دیر سویا رہا؟ عزیر علیہ السلام نے عرض کی کہ پروردگار یومن او بعد یومن، ایک دن سویا ہوں یا دن کا کچھ حصہ۔ 100 سال کے بعد پوچھا تو فرمایا دن یا دن کا کچھ حصہ؟ فرمایا نہیں، ہم نے تجھے 100 سال سلائے رکھا ہے۔ اور کہاں؟ سائبان میں نہیں، کسی برآمدے میں نہیں، کسی مکان میں نہیں، کسی محل میں نہیں، کسی چھت کے نیچے نہیں، آسمان تلے چٹیل میدان میں، اسی اجڑی ہوئی بستی میں عزیر علیہ السلام سامنے پڑے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ ایک سال میں کتنے موسم آتے ہیں؟ ایک سال میں کتنے موسم آتے ہیں؟ موسم گرما بھی ہے، سرما بھی ہے، سردی بھی آتی ہے، گرمی بھی آتی ہے، شدت کا طوفان بھی آتا ہے، آندھیاں بھی آتی ہیں، برف باری بھی ہوتی ہے، بارش بھی ہوتی ہے، خزاں بھی ہے، بہار بھی ہے۔ یہ موسم اپنی گڑائیاں لیتا ہے، ایک سال کا یہ عالم ہے۔ 100 سال کے بعد پوچھا، توجہ سے بات یہ سننی ہے، اللہ نے 100 سال سلائے رکھا، لیکن عزیر علیہ السلام کے بالوں میں مٹی بھی نہیں پڑنے دی، کپڑے بھی میلے نہیں ہونے دیے۔ فرمایا کہ 100 سال پوری دنیا پہ گزر گیا، اس چند جو فٹ کا جہاں پڑے ہوئے ہیں وہ جو مکان تھا، وہاں عزیر علیہ السلام پر وہ نہ تو سورج نے اثر کیا، نہ رات نے اثر کیا، نہ دن نے اثر کیا، نہ طوفانوں نے اثر کیا، نہ موسموں نے اثر کیا، اس لیے کہ ان کو بتا دیا کہ باقی تمہارا جو بھی معاملات ہے، جس طرح دنیا کا نظام چل رہا ہے وہ چل رہا تھا۔ فرمایا کہ یہ میرا ہے، سمجھ لگی ہے، یہ میرا ہے، یہ پڑا ہوا ہے، ہم نے سلایا ہوا ہے۔ 100 سال کے بعد اسی طرح بالوں میں مانگ بھی ہے، بالوں میں جس طرح تیل لگا تھا تیل ہے، کپڑے بالکل صاف ستھرے ہیں۔ اب فرمایا کہ میں تو ایک دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ فرمایا نہیں، ہم تجھے پریکٹیکل سے بلاتے ہیں۔ فرمایا اپنا گدھا تو دیکھ۔ اللہ نے فرمایا جس گدھے پر آیا تھا دیکھ، جو درخت کے ساتھ باندھا تھا، دیکھا کہ اس کی ہڈیاں خاک میں ملی ہیں، ڈھانچہ بکھرا پڑا ہے، گوشت پوشت جو تھا اس کا ککھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اب دیکھنا کہ ہم گدھے کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اب ذرات جمع ہونا شروع ہوئے اور ڈھانچہ بنا، گوشت چڑھا، پھر کھال بنی، پھر جان ڈالی۔ فرمایا کہ یوں تیرا رب ان بکھری ہوئے ہڈیوں اور جسموں پر قیامت کے دن دوبارہ گوشت چڑھا کر زندہ کرے گا۔ اچھا ایک بات یہ ہوگی، دوسری بات جو ہم حیات طیبہ کے حوالے سے یہ بات ہوگی۔ دوسری بات فرمایا کہ جو تو کھانا ساتھ باندھ کر لایا تھا وہ بھی دیکھ۔ اب وہ کپڑے میں روٹیاں ہیں، سالن ہے، جس طرح زوجہ نے تر و تازہ باندھ کر دیا تھا۔ فرمایا ذرا دیکھ، جب کھولا تو اللہ نے خود فرمایا قرآن میں لم یتسنہ، ہم نے 100 سال گزر گئے، عزیر تیرے کھانے کو ہم نے باسی نہیں ہونے دیا، تر و تازہ ہے۔ اب دو چیزیں مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا چونکہ گدھا جو ہے نا، گدھا
وہ مالک کی مرضی پہ نہیں چلتا، اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ فرمایا جن کی اپنی مرضیاں ہوتی ہیں مالک کی مرضیوں پہ نہیں ہوتے، ان کو ہم خاک میں ملا کے رکھ دیتے ہیں۔ اور تجھے باقی رکھا، تیرے کھانے کو باقی رکھا، کیوں؟ کھانا جو ہوتا ہے اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، خواہش نہیں ہوتی، وہ مہمان کے مطابق ہوتا ہے۔ تھوڑا کھا لے تو تب بھی ٹھیک ہے، پھینک دو تو تب بھی ٹھیک ہے، بچا کے رکھ لو تو تب بھی ٹھیک ہے۔ کھانے کی کوئی اپنی خواہش اور تمنا نہیں ہوتی۔ فرمایا جن کی خواہش اور تمنا نہیں ہوتی ان کو ہم باقی رکھتے ہیں، اور جن کی اپنی مرضیاں ہوتی ہیں ان کو ہم خاک میں ملا کر رکھ دیتے ہیں۔ 100 سال کے بعد جس نے عزیر کے کپڑے میلے نہیں ہونے دیے، جب عزیر علیہ السلام قبر میں گئے ہوں گے تو مجھے بتاؤ بچھو آ گئے ہوں، سانپ آ گئے ہوں، مٹی نے کھا لیا ہوگا۔ جو طوفان چٹیل میدان میں کچھ نہ بگاڑ سکے، تو شیخ سعدی فرماتے ہیں جب اللہ کا ولی قبر میں جاتا ہے تو قبر یہ تمنا کرتی، شکر کرتی ہے پروردگار نیک بندہ بھیجا ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی یا اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما کہ میں اس بندے سے فیض حاصل کر سکوں۔ وہ تو قبر بھی فیض حاصل کرتی ہے۔ تو بس بات اتنی ہے، جن کی خواہشیں، جن کی آرزویں، جن کی تمنائیں پروردگار پر چھوڑ دیتے ہیں ان کے مطابق ہوتی ہے، ان کو حیات طیبہ ملتی ہے، ان کو پاکیزہ زندگی ملتی ہے۔ تو بات اصل میں یہی ہے، اگر ہم ان چیزوں پر عمل پیرا ہو جائیں، ان چیزوں پر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ قبر میں جائیں گے تو آقا کی رحمت آغوش میں لینے کے لیے پہلے انتظار میں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔